تو آج کا جو پہلا خواب انہوں نے چنا ہے وہ بشریٰ جبی صاحبہ کا ہے. میاں والی سے لکھتی ہیں: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر آپ سے کہتی ہیں کہ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ خواب کی تعبیر واقعہ ہونے کے لیے کون سی عمر کا ہونا ضروری ہے. چھوٹے بچوں کو اکثر ڈراؤنے خواب جو آتے ہیں ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی دعا بھی عنایت فرما دیجئے کہ بچوں کو جو بھیانک یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں وہ ان کو نہ آئیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ سوال اس لیے بھی چنا گیا کہ ہماری ٹیم کے کچھ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اکثر ڈراؤنے خواب ان کو آتے ہیں، تو چلیں اسی بہانے ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں، بچے جو ہیں یہ خواب آنے کے لیے کوئی عمر کا تعین نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی بھی ہوتی ہے. جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ابھی چھوٹی سی عمر ہے، پیدا ہوئے ہیں، فرعون بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، والدہ کو وحی کی، ان کے دل کے اندر الہام کیا کہ اس کو کاٹ میں ڈال کے چھوٹی سی کشتی کو دریائے نیل میں بہا دو. تو اس کی بیوی آسیہ جو ہے اس نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو اپنا متبنہ بنا کے، تو وہاں حضرت موسیٰ کے بھی قلب میں یہ بات اللہ نے ڈالی. تو بچوں کو خواب جو بعض کا ڈراؤنے آتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یا چیخیں مارے، وہ اصل میں بعض کا تو وہ اینک والا جن ٹائپ جو ہے وہ پروگرام دیکھتے ہیں. تو اس میں میں کیا کروں، مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، وہ بل بتوڑی ناسا چوڑی. تو اس طرح کے وہ بعض کا تو سائنس فکشن یا وہ بعض ایسی گیمیں بھی نکلی ہوئی ہیں، اس میں بڑی عجیب سی الٹی سیدھی سی شکلیں ہوتی ہیں اور وہ جن بھوت بن کے جو ہے وہاں کرتے ڈراتے ہیں، یہ ڈوری مام ہے، یہ فلاں ہے. تو کوشش کی جائے کہ بچوں کو اس کی بجائے اچھے بھی بڑے کارٹون مل جاتے ہیں، اسلامی ہیں، بعض اسلامی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بڑے بڑے خوبصورت، جس کے اندر جو ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے، تو اس طرح کے نماز کے ہیں اور اخلاق حسنہ کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہیں. آپ نے خود ایک پورا پروگرام ہاں، وہ ایک قرآن پاک کی اچھی سچی جو کہانیاں ہیں، تو بچوں کو آہستہ آہستہ اس طرف مائل کیا جائے، بجائے یہ کہ وہ اس طرح کے بے ایمانی اور جنوں بھوتوں والی. تو پھر خواب میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں یا بستر گندا ہوتا ہے، تو شیاطین کی تو خوبصورت موقع مل جاتا ہے، بہترین جگہ ایسی جہاں گندگی اور غلاظت ہو تو وہ وہاں دوڑ کے جاتے ہیں. تو ان کے کپڑے لباس پاک رکھا جائے، ان کو پاک رہنے کی عادت ڈالی جائے اور ان کو غسل کرایا جائے اور چارپائی بھی پاک اور صاف رکھی جائے، تو اس سے بھی فرق پڑے گا. دوسرا، ان کو قرآن پاک کی طرف لگائیں، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائی جائیں، نعتیں یاد کرائی جائیں، حمد یاد کرائی جائے. اور اگر کوئی نیک مجلس ہے تو بچوں کو وہاں لے کے جائیں، وہاں ذرا ماحول کی پاکیزگی وہ ان کے دل و دماغ پہ اثر انداز ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت کی باتیں سنیں گے، تو اس سے بھی آقا علیہ السلام سے ایک فطری سی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ. 10 سال کا ہو جائے تو باقاعدہ اس کو اس پروسیس کے اندر ڈالو، کیونکہ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، تو وہ جس طرف ان کو لگایا، مین از نون بائی دا کمپنی کی اس والی بات ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم واصلحوا رحالہم، اپنے بچوں کو محبت، پیار اور عزت دو اور ان کا اخلاق اور کردار سنوارو. کھانے کے لیے بے شک سونے کے نوالے دو، لیکن تربیت کے لیے شیر کی آنکھ سے دیکھو. وہ ہمارا مستقبل ہے، وہ قوم کا سرمایہ ہے. آج کے بچے کل کے معمار قوم ہیں، تو اس لیے ان کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑا جائے. اگر وہ علیحدہ بھی کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو پورے دھیان اور نظر رکھی جائے اور مناسب طریقے سے ان کو رہنمائی دی جائے. اور ان کے لیے کچھ بزرگوں نے کلام بھی بتایا کہ سورۃ علم نشرح جو ہے یہ 9 دفعہ اگر پڑھ کے پانی یا چینی کے اوپر دم کر کے ان کو اگر کھلائی جائے تو اس سے بھی ان کو ایسی کیفیت سے چھوٹ جائیں گے. اور پھر جب اپنا حصار کرے تو رات سونے سے پہلے آیت الکرسی آخری دونوں کل تیسرا کلمہ 11 دفعہ پڑھ کے تو اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی دم کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بشریٰ جبی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے اس سوال کی وجہ سے بہت سارے ماں باپ کو ان کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے.